سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح. وقال تعالى في مقام آخر: وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وإنه لا يعطي الإيمان إلا من يحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر مجلس کی کچھ آداب ہوتے ہیں. جس مجلس میں دین کی بات ہو رہی ہو اس کا ادب یہ ہے کہ سننے والے دین کی بات ذوق شوق اور طلب کے ساتھ سنیں. بارش کتنی ہی موسلادھار کیوں نہ ہو، جب برتن الٹا پڑا ہوتا ہے اس میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں جا سکتا. برتن سیدھا ہو، بارش بے شک ہلکی ہلکی ہو رہی ہو، پھر بھی کچھ نہ کچھ پانی اندر چلا جاتا ہے. دین کی بات سننے سے پہلے دل کے برتن کو سیدھا کرنا چاہیے. ممکن ہے پروردگار ذوالجلال کسی بولنے والے کی زبان سے ایسی بات کہلوا دے جو ہمارے دل کی دنیا کے بدلنے کا باعث بن جائے. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا، اسے اشرف المخلوقات بنایا، مخدوم کائنات بنایا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا چاہو تم ہرگز نہیں گن سکتے. اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ شروع کر دیتا ہے. زندگی کی آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. اس لیے تو مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتی ہی اللہ رب العزت کے حضور سجدے میں گر جائے اور اپنی پوری زندگی ایک سجدے کی حالت میں گزار دے تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار، لیکن بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو بے مثل اور بے مثال ہوتی ہیں. ان نعمتوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. ان نعمتوں کو معلوم کرنا چاہیے، پہچاننا چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے. سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم دولت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 1400 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے. اتنے طویل عرصے کے بعد بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر 100% ایمان رکھتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان عظیم ہے.
ہم ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام کے شہر میں رہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا بار بار دیدار کرنے والے ابو لہب، ابو جہل دنیا سے محروم چلے گئے، اور اللہ رب العزت نے اتنے فتنوں کے زمانے میں اتنی طویل مدت گزرنے کے باوجود بھی ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ایمان کی دولت کسی بندے کو حسب نسب کی بنیاد پہ نہیں ملتی، یہ ایمان کی دولت ذہانت اور قابلیت کی بنیاد پہ نہیں ملتی، یہ ایمان کی دولت مال و دولت کی بنیاد پہ نہیں ملتی، یہ محض عطیہ خداوندی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، پاک ہے وہ پروردگار جس نے ایمان کی تقسیم کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اگر یہ تقسیم بندوں کے ہاتھ میں ہوتی مجھ کالے کلوٹے کو کون ایمان دیتا۔ تو رب ذوالجلال کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب، آپ علیہ صلاۃ والسلام کی پرورش کرنے والا، دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والدین پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس وقت کفار مکہ کے سامنے اگر حضور علیہ صلاۃ والسلام کے ارد گرد سد سکندری کا کام دیا تھا تو ابو طالب نے دیا تھا، اور حضور علیہ صلاۃ والسلام کی کس قدر چاہت تھی کہ میرا چچا مسلمان ہو جائے، یہ کلمہ پڑھ لے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کو منظور نہیں تھا تو وہ چچا ایمان سے محروم دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آپ علیہ صلاۃ والسلام کی شان میں قصیدے پڑھا کرتا تھا، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا ودعوتنی وزعمت انک صادق وصدقت فیہ وکنت ثم امینا وعرفت دینک لا محالۃ انہ من خیر ادیان البریۃ دینا فلولا الملامۃ او حذار مسبۃ لوجدتنی سمحا بذاک مبینا۔ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، قسم ہے پروردگار کی، اب یہ کفار مکہ سارے کے سارے مل کے بھی آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، حتی اوسد فی التراب دفینا، جب تک کہ مجھے مٹی کے اندر دفن نہ کر دیا جائے۔ ودعوتنی وزعمت انک صادق، آپ نے مجھے دین کی طرف بلایا اور آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ سچے ہیں، وصدقت فیہ وکنت ثم امینا، اور میرے بھتیجے آپ سچے بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ وعرفت دینک لا محالۃ انہ من خیر ادیان البریۃ دینا، میں آپ کی دین کو اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ روئے زمین کے اوپر تمام ادیان سے بہتر دین ہے۔ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ کفار مکہ تانا دیں گے، ابو طالب جہنم کے خوف سے مسلمان ہو گیا، اگر اس تانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کھلے دل سے آپ کا یہ کلمہ پڑھ کے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا۔ اچھی طرح جانتا تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، ایمان سے محروم چلا گیا۔ تو یہ ایمان یہ انتہائی عظیم نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے محبین سے ملاقات کا مشتاق ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی ہم آپ کے محبین نہیں ہیں، کیا ہم آپ سے محبت نہیں کرتے؟ فرمایا جی ہاں، تم بھی میرے محبین ہو، لیکن اس وقت میں جن محبین کی بات کر رہا ہوں یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے نہ تو مجھے دیکھا ہوگا، نہ خدا کو دیکھا ہوگا، نہ جنت کو دیکھا ہوگا، نہ جہنم کو دیکھا ہوگا، وہ آنکھیں بند کر کے میری تعلیمات کے اوپر ایمان لائیں گے۔ میں ایسے محبین سے ملاقات کا مشتاق ہوں۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ساری دنیا کے معبودان باطلہ سے ہٹ کٹ کے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی چوکھٹ پہ سر رکھنے والے، یہ توحید کی دولت رب ذوالجلال کی جانب سے انتہائی عظیم نعمت ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ مجھے کوئی خاص ذکر بتا دیجئے، کوئی خاص کلمہ بتا دیجئے جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کرتا رہوں۔ پروردگار ذوالجلال نے فرمایا، اے میرے کلیم، آپ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ یہ تو وہ کلمہ ہے کہ سارے لوگ اسے پڑھتے رہتے ہیں، میں تو کسی خصوصی ذکر کا متمنی تھا۔ پروردگار ذوالجلال نے فرمایا، اے میرے کلیم، اس کلمے کو ہلکا نہ سمجھو، مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، اگر میزان کے ترازو کے ایک پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں زمین اور آسمان اور جو کچھ ہے سب کچھ رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ سب کچھ کے اوپر بھاری ہو جائے گا۔ معزز سامعین، چیز جس قدر زیادہ قیمتی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ حفاظت کی محتاج ہوتی ہے، اور ڈاکو جب بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں ہمیشہ کے لیے قیمتی چیز پہ ڈالتے ہیں۔ خدا نخواستہ گھر میں آگ لگ جائے تو کسی کو بستروں کی فکر نہیں ہوتی کہ بستر جل جائیں گے، کسی کو فرنیچر کی فکر نہیں ہے کہ فرنیچر جل جائے گا۔ ہر بندہ وہ جیولری باکس کو تلاش کر رہا ہوتا ہے جس میں سونا اور چاندی کے زیور ہوتے ہیں۔ ڈاکو جب بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں وہ کبھی فرنیچر اٹھا کے نہیں لے جاتے، کبھی وہ رضائی اور بستر اٹھا کے نہیں لے جاتے، وہ ہمیشہ کے لیے گھر سے سونا، چاندی اور نقدی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ شیطان ہمارا دشمن، ڈاکو اور ایمان ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی دولت، لہذا شیطان ہمیشہ کے لیے ہماری اس دولت کے اوپر نگاہیں لگائے رکھتا ہے اور وہ ہر وقت حملے کرتا رہتا ہے، کسی وقت بندے کو ایمان سے محروم کر دے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ شیطانی حملے یہ سال، 2 سال، 10 سال، 50 سال تک نہیں ہوتے، زندگی کے آخری لمحے تک شیطان بندے کا پیچھا کرتا رہتا ہے، اور یہ اتنی استقامت والا ہے، یہ کبھی کسی عالم کے بارے میں مایوس نہیں ہوتا کہ یہ عالم بن گیا اب یہ میرے سے محفوظ ہو گیا، یہ کسی صوفی سے مایوس نہیں ہوتا، یہ کسی تبلیغی سے مایوس نہیں ہوتا، یہ کسی حاجی سے مایوس نہیں ہوتا، یہ ہر بندے کا پیچھا کرتا ہے اور آخری لمحات میں تو زیادہ زور لگاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر جن کی سینوں میں پہاڑوں جتنا وزنی ایمان ہوتا تھا وہ بھی اپنے آخر انجام کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ اور حقیقت یہی ہے، ہماری تو حالت یہ ہے کہ جیتے جاگتے ہوش و حواس کی حالت میں شیطان ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے، ہمیں ورغلاتا ہے، ہمیں گمراہ کر دیتا ہے۔ موت کے سکرات جب ہماری اوپر طاری ہوں گے، ہوش و حواس بھی بحال نہیں ہوں گے، اس وقت اپنی ایمان کو بچا کے لے جانا کس قدر مشکل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال الصالحہ، اے میرے صحابہ نیک اعمال میں جلدی کیا کرو، ستکون فتن، ان قریب ایسے فتنے آنے والے ہیں، کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کے تہ در تہ اندھیروں کی طرح، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا، وَيُمْسِي الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو بندہ مومن ہوگا، صبح کو بستر سے اٹھے گا تو ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا۔ وہ فتنوں کا زمانہ اب شروع ہو چکا ہے۔ آج فتنوں کے زمانے میں ایمان بچانے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ آج نماز کی فکر کرنے والے کئی سارے آپ کو ملیں گے، روزانہ تلاوت کی فکر کرنے والے کئی سارے آپ کو ملیں گے، زکوٰۃ کی فکر کرنے والے کئی سارے ملیں گے، حج کی فکر کرنے والے کئی سارے ملیں گے، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آخر انجام کے بارے میں فکر مند ہوں، اپنے آخر خاتمے کے بارے میں فکر مند ہوں۔ اور ہمارے سلف صالحین کا طریقہ یہی تھا کہ ہر وقت یہی غم ان کو کھائے جاتا تھا۔ ربعی بن حراش رحمہ اللہ تعالی یہ مشہور محدث گزرے ہیں، بخاری شریف میں ان کی متعدد روایات موجود ہیں۔ سیر اعلام النبلاء ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ربعی بن حراش رحمہ اللہ تعالی کو پوری زندگی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کسی نے ایک مرتبہ عرض کیا، حضرت آپ کبھی نہیں مسکراتے؟
فرمانے لگے میں کیسے مسکراؤں؟ ابھی تک مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں اپنے ایمان کو بچا کے لے جا سکوں گا یا نہیں لے جا سکوں گا، مجھے کیسے ہنسی آ سکتی ہے، میں کیسے مسکرا سکتا ہوں؟ ہاں، جس دن مجھے یقین ہو جائے کہ میں اپنے ایمان کو بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو گیا، دنیا والے مجھے مسکراتا دیکھیں گے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں زندگی میں تو کسی نے مسکراتا ہوا نہیں دیکھا۔ جب وفات پا گئے، غسل دینے والے غسل دے رہے تھے اور وہ غسل کے تختے پہ مسلسل مسکرا رہے تھے، دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے الحمدللہ اپنے ایمان کو بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ جی ہاں، بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی غزوے کے موقع پہ ہم نے ایک صحابی کو دیکھا جو دشمن کے خلاف زبردست طریقے سے لڑ رہا تھا، زبردست کارکردگی دکھا رہا تھا۔ ہم سارے دیکھ رہے تھے، اتنی بہادری سے اتنی بہترین کارکردگی دکھانے والا بندہ، ہم اس پہ رشک کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے۔ کسی صحابی نے عرض کیا اللہ کی نبی، آج جیسے کارنامے فلاں نے سر انجام دیے ہیں، ایسے کارنامے تو کوئی بندہ سر انجام نہ دے سکا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما انہ من اہل النار، خبردار وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے، اتنی زبردست کامیابی حاصل کرنے والا، اتنی بہترین کارکردگی دکھانے والا، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں۔ آخر میں نے سوچا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں اس بندے کا پیچھا کرتا ہوں کہ اس کا آخر انجام کیسے ہوتا ہے۔ میں اسی میدان میں اس کا پیچھا کرتا رہا، دیکھتا رہا کہ آخر انجام کیا ہوتا ہے۔ آخرکار میں نے کیا دیکھا کہ دشمنوں کی طرف سے تلوار کا وار ہو گیا اور اس کو زخم لگا۔ زخم کی تکلیف جب بڑھ گئی تو یہ بندہ برداشت نہ کر سکا، تلوار کے دستے کو زمین پہ رکھا، نوک سینے کے درمیان میں رکھی، ایسے اوپر سے جھک گیا، تلوار سینے سے کندھوں کے درمیان پار نکل گئی، یہ بندہ خودکشی کا مرتکب ہو گیا۔ میں نے دیکھا، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھاگتا ہوا آیا، میں نے عرض کیا اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی، جس بندے کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، میں حیران تھا کہ وہ جہنم میں کیسے جائے گا۔ میں نے اس بندے کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، آخرکار مجھے پتا چلا کہ وہ بندہ خودکشی کا مرتکب ہو گیا اور اس کا آخر انجام خراب ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، متعدد مرتبہ ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دین کی تقویت، دین کی تائید اور خدمت کا کام لیتا رہتا ہے، حالانکہ عند اللہ وہ بندہ فاسق فاجر ہوتا ہے۔ معزز سامعین، ہم میں سے کتنے بندے ایسے ہوں گے جو دین کی خدمت کا کام کرنے والے ہوں گے؟ کوئی اللہ کے راستے میں نکل کے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوگا، کوئی مدرسے میں بیٹھ کے قال اللہ اور قال الرسول کی محنت کر رہا ہوگا، کوئی ادارے چلا رہا ہوگا، کوئی مختلف طریقوں سے دین کی خدمت سر انجام دے رہا ہوگا۔ ہمیں اپنی خدمات کے بارے میں کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، کبھی ہمیں اپنے اعمال کے اوپر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو دین پہ لگا لیتا ہے، دین کا کام لیتا رہتا ہے، یہ بندہ پسینہ بہاتا رہتا ہے، پوری زندگی دین کی خاطر بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ جب آخری لمحات ہوتے ہیں رب ذوالجلال اس بندے کو دھتکارتا ہے، اپنے دربار سے راندہ درگاہ بنا دیتا ہے، اس کی تمام خدمات کو اس کے منہ کے اوپر مار دیتا ہے، دین کا کام بھی لے لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول بھی نہیں کرتا، وہ پروردگار بے نیاز ذات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخر انجام کے بارے میں فکر مند ہوں، اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسا تو نہ ہو کہ پوری زندگی کلمہ پڑھنے والے، مسجدوں میں زندگی گزارنے والے، مدرسوں میں زندگی گزارنے والے، آخر انجام ہمارا خراب ہو گیا اور پھر رب ذوالجلال نے قیامت کے دن دشمنوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ تو ایمان سب سے قیمتی دولت
اس قیمتی دولت کی فکر کرنی چاہیے۔ چند اعمال ایسے ہیں جن کے اختیار کرنے سے بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اور چند اعمال ایسے ہیں جن کے ارتکاب سے بندے کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ وقت مختصر ہے، میں مختصراً اشارہ کروں گا پھر اپنی بات سمیٹوں گا۔ رب ذوالجلال کا یہ دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر جو بندہ شکر ادا کرتا ہے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو ایمان سب سے بڑی نعمت، لہذا ہم اس پہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم زبان سے کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، صحیح ہے، لیکن ایک اور طریقہ ہے کہ ہم اپنے قول، اپنے فعل، اپنے کردار سے یہ بات ثابت کر دیں کہ ہم مومن اور مسلم ہونے پہ خوش ہیں۔ کبھی ہم احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، کبھی غیروں کو دیکھیں تو ہم یہ نہ کہیں کہ شاید یہ ہم سے آگے ہیں، نہیں، ہمیں رب ذوالجلال نے سب سے زیادہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ دنیا والوں کی دنیا کو دیکھیں، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہیں گویا کہ ہم نے ایمان کی نعمت کی ناقدری کی۔ کسی بندے کی ظاہری اور مادی کی ترقی کو دیکھیں، پھر ہم حسرتیں بھرتے رہیں گویا کہ ہم نے ایمان کی دولت کی ناقدری کی۔ سب سے زیادہ عظیم دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے اعمال و افعال سے یہ بات ثابت کر دیں کہ ہم مومن ہونے پہ خوش ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم دعا کثرت سے پڑھا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹھیڑا نہ کر دے۔ یہ نماز کے بعد، تلاوت کے بعد، مقبول ساعات میں یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ سنتوں کا اہتمام کیا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پابندی کی بدولت بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، حقیقت میں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل اتار رہا ہوتا ہے، اور اس نقل کی بھی رب ذوالجلال کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی مشابہت کہیں دیکھ لیتا ہے تو مشابہت کے ساتھ بھی بھلائی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نوعمر صحابی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک قبیلے کے قریب پڑاؤ ڈالا، حضرت بلال آذان دے رہے تھے، قبیلے کے بچے آئے، حضرت بلال کی آذان کی نقل اتارنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو بلایا، بچے ڈر گئے، باقی تو بھاگ گئے، حضرت ابو محذورہ عمر میں بڑے تھے، بھاگنا اپنی شان کے خلاف سمجھا، وہیں پہ کھڑے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، پیار اور شفقت سے فرمایا بچہ کیا کر رہے تھے؟ بچے کا خوف ختم ہو گیا، عرض کرنے لگا میں اس بندے کی نقل اتار رہا تھا۔ کس طرح نقل اتار رہے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ کہہ کے بچہ چپ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا بچہ آگے پڑھو۔ بچہ آگے نہیں پڑھ رہا، آگے تو عقیدے پہ زد پڑ رہی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں کہہ رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچہ نقل ہی صحیح پڑھ تو لو۔ اب بچے نے پڑھا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچہ اب جاؤ اپنا کام کرو۔ بچہ کہنے لگا اب میں کہاں جا سکتا ہوں، جن کا کلمہ پڑھا ہے انہی کے ساتھ جاؤں گا۔ نقل اتار رہے تھے، نقل دل میں اتر گئی، نقل کو اللہ تعالیٰ نے اصل میں تبدیل کر لیا۔ اور جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مؤذن کی ضرورت تھی جو باقاعدگی کے ساتھ مسجد حرام میں آذان دیتا رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو مؤذن متعین کرنا تھا، نگاہ انتخاب حضرت ابو محذورہ کے اوپر پڑ گئی۔ وہ ابو محذورہ جنہوں نے حضرت بلال کی آذان کی نقل اتاری تھی، متواتر 60 سالوں تک مسجد حرام میں آذان دیتے رہے، مسجد حرام میں 60 سال تک اذان دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نقل کو اصل میں کیسے تبدیل فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں
فرعون تھا. فرعون کے دربار میں ایک بہروپیہ تھا. بہروپیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح لباس پہن کے, وضع قطع اختیار کر کے, عصا ہاتھ میں پکڑ کے دربار میں کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارا کرتا تھا. درباری ہنستے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان تھے, حتیٰ کہ فرعون جب اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا, برباد ہو گیا, وہ بہروپیہ بچ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا, اللہ جس بندے نے مجھے زیادہ پریشان کر دیا تھا وہ تو اب بھی زندہ ہے. پروردگار ذوالجلال نے فرمایا, جی ہاں وہ زندہ ہے. وجہ یہ ہے کہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس بندے کو ہلاک کر ڈالوں جس کی ظاہری شکل و صورت میرے محبوب بندے کی طرح ہو. تو سنتوں کے اہتمام سے بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے حقیقت میں میرے سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے میرے سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو جو پوری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اپنے آپ کو بناتا رہا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح طور طریقے بود و باش کو اپناتا رہا, اللہ رب العزت کی رحمتوں سے یہ بات بعید ہے کہ آخری لمحات میں ایمان سے محروم کر دے. یہ تیسرا طریقہ. اور چوتھا طریقہ یہ ایمان کو بچانے کا کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں. اللہ والوں کے ساتھ تعلق یہ بندے کے ایمان کی بقا کا باعث بن جاتا ہے. بندے کا ایمان کامل, مکمل اور محفوظ ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان. جس بندے نے اللہ کی خاطر کسی کے ساتھ محبت کی, اللہ کی خاطر کسی کے ساتھ بغض کیا, اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اللہ والوں کے ساتھ محبت کریں, اس سے بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے, کامل ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے, من احب للہ و ابغض للہ وجد حلاوت الایمان. جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے, اللہ کی خاطر کسی کے ساتھ بغض رکھتا ہے, وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا. اور جو بندہ ایمان کی حلاوت محسوس کرتا ہے اس سینے سے پھر ایمان نکلتا نہیں ہے. تو اللہ والوں کے ساتھ ہم اللہ کی خاطر محبت کریں گے, سینوں کے اندر ایمان محفوظ ہو جاتا ہے, ایمان کی حلاوت کا بندہ احساس اور ادراک کر لیتا ہے. بلکہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ سینہ ایمان سے خالی ہوتا ہے, اللہ والے کے اوپر محبت کی نظر پڑتی ہے, اللہ تعالی سینے کو ایمان کی نور سے منور فرما دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا کے لہروں کے حوالے کر دیا, دریا کے دوسرے کنارے پہ فرعون اور اس کی بیوی چہل قدمی کر رہے تھے. جب صندوق کو دیکھا تو فرعون نے غلام کو حکم دیا, صندوق پکڑ کے لے آؤ. جب غلام نے صندوق کو پکڑا اور پیش کر لیا, فرعون نے صندوق کو کھولا تو کیا دیکھا کہ صندوق میں ایک بچہ ہے جو انتہائی اطمینان اور سکون کی حالت میں لیٹا ہوا ہے اور اپنا انگوٹھا چوس رہا ہے. فرعون نے جو ہی دیکھا تو اس کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے جو میرے تخت و تاج کا دشمن بننے والا ہے. قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا. بیوی نے کہا, لا تقتلوہ, قتل نہ کرو, عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا, شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہماری اولاد نہیں ہے, یہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا دیتے ہیں. تو فرعون نے تو قتل کا ارادہ کر لیا, لیکن بیوی سامنے آ گئی. وہ فرعون جو پوری دنیا والوں کا خدا بنا پھرتا تھا, وہ اپنی بیوی کے سامنے ٹھہر نہ سکا اور بیوی کے سامنے اپنا ارادہ چھوڑ دیا, قتل کرنے کے ارادہ کو ترک کر لیا. بیوی نے کہا, قرۃ عین لی ولک, یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بیوی نے کہا, میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرعون نے کہا, یکون لک واما انا فلا حاجت لی فیہ, تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہوگی, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. بیوی نے کہا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرعون کہتے ہیں, مجھے کوئی ضرورت نہیں, تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے, نبوت ملی, فرعون کی بیوی کو ایمان نصیب ہو گیا اور فرعون محروم ہو گیا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نسائی شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو اقر فرعون بان يكون قرۃ عین له كما اقرت به امراته لهداه الله به كما هدى به امراته۔ اگر فرعون بھی اس طرح اقرار کر لیتا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی ایسے ہی ہدایت سے نوازتا جس طرح کہ اس کی بیوی کو ہدایت سے نوازا۔ بیوی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہدایت ملی، فرعون نے اعراض کر لیا، ایمان سے محروم ہو گیا۔ تو اللہ والوں کے ساتھ تعلق، اللہ والوں کے ساتھ محبت، یہ بندے کی ایمان کی بقا کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ 4 اعمال ہم نے کرنے ہیں۔ ایک تو ہم ایمان کی دولت پہ اللہ کا شکر ادا کریں، دعا کثرت سے پڑھا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سنتوں کا اہتمام کیا کریں، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں گمراہی میں آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں، کفر کے گھڑے کے کنارے پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، کسی اللہ والی کی نظر ان کے اوپر پڑتی ہے، اس اللہ والی کی ایک نظر کی بدولت ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں، ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا